برائے کرم گریٹ نبا 110 ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دنیا بھر کے تمام حق پرست اور زندہ ضمیر انسانوں نے بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ عزائے سید الشہداء برپا کی اور ساری دنیا میں حق کا پرچم بلند کیا۔ مجلس سید الشہداء مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اہمیت اور عظمت کے سلسلے میں چند احادیث سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ کی کتاب خصائص حسینیہ میں کچھ فضائل مجلس حسین کے سلسلے میں بیان ہوئے ہیں، اس میں سے چند فضائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مجلس حسین مشعل الحرام ہے۔ عزیزان گرامی، مزدلفہ میں ایک رات عبادت میں حاجی رہتے ہیں اور مینا والوں کے لیے مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں رہنا اور وہاں عبادت کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ کربلا والوں کے لیے جو مجلس میں شرکت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مشعر الحرام میں وہ حاجی ہو۔ اور سب سے بڑی بات مشعر الحرام میں جو یہاں حاجی رکتے ہیں وہ ہے وہاں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ہے مجلس امام حسین کی عظمت کہ فقط اگر کوئی مومن مجلس میں خلوص کے ساتھ شرکت کرتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ مشعر الحرام میں ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ مجلس حسین یوں ہے، یوں سمجھو کہ جیسے وہ شرکت کرنے والا میدان عرفات میں ہو۔ برادران عزیز، جس طرح سے میدان عرفات سے رات بھر عبادت کرتے ہوئے تمام حاجی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور روایات میں آیا ہے کہ میدان عرفات میں جب کوئی حاجی جو دعا کرتا ہے تو کبھی وہاں سے خالی ہاتھ نہیں پلٹتا۔ تو وہ مجلس جس میں مومن عزادار شرکت کرتا ہے، اگر وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے دعاؤں کو مانگے گا تو وہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کرے گا۔ یہ عظمت ہے۔ اسی طرح جس طرح میدان عرفات کی اس سے پہلے بتایا کہ جو مشعر الحرام ہے، یہ حج میں جو آخری 8 اور 9 کی یہ رات ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، اس کے بعد ہی 10 کو سب رمی جمرات میں جاتے ہیں اور یہ عبادتیں کرتے ہوئے وہ آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مثال دی جا رہی ہے مجلس کی، اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ مجلس حتیم میں اسماعیل ہے، یعنی وہ جو کعبے کے بغل میں جو گلائی میں آدھا دیوار گول اٹھی ہوئی ہے ہاف سرکل میں، وہ حتیم کہلاتی ہے، اور اس کے اوپر جو کعبے کے ہے وہ ایک جو نالی پنالے کا جو تھوڑا سا حصہ نکلا ہوا ہے پانی بہنے کے لیے، وہ میزاب کہلاتا ہے۔ تو وہ میزاب رحمت ہے۔ اور یہ جو حتیم ہے، حتیم اسماعیل جسے کہا جاتا ہے، اس طواف میں یہ حصہ آتا ہے، اور یہاں پر نماز بھی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، جس کا بہت لاکھوں رکعت میں ثواب ہے۔ اور یہ جو حتیم ہے اس کے اندر نماز اور عبادت تو کرائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر 70 نبی جو ہے وہ دفن ہیں، وہ ان کی قبریں ہیں، اتنی جگہ میں ہیں، اور جناب حاجرہ بھی وہاں موجود ہیں، دفن ہیں، اور جناب اسماعیل تو ہیں ہی وہاں پر۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ
حتیم کہلاتے ہیں، یہاں ان لوگ کی قبریں ہیں، تو وہاں بھی جو عبادت کا ثواب ہے، وہاں فقط نماز ہی پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، اس کا جتنا اجر ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس اجر کا، ثواب کا۔ اور وہاں بھی یہ ہے کہ جب میزاب کے نیچے اور وہ حتیم میں جب دعائیں مانگی جاتی ہیں، اگر وہ بھی خلوص نیت کے ساتھ و معرفت کے ساتھ مانگی جائیں تو وہاں سے بھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو یہاں بھی مثال دی گئی ہے مجلس مظلوم کربلا کو، اللہ اکبر، کہ جو وہاں حاجی جا کے اس طرح کرتا ہے، وہ اگر کسی کے گھر میں کسی بھی شہر میں مجلس بپا ہو تو وہ اس طرح کے جو ارکان ہیں حج کے، جو وہاں جا کے بڑی مشکل اور مصیبت میں انجام دیے جاتے ہیں، وہ ثواب مجلس حسین میں عطا ہوگا۔ یہ ہمارے امام معصومین کی حدیث ہیں، جو میں نے حوالہ دیا ہے کہ جو کتاب ہے خصائص حسینیہ یا خصائص حسین علیہ السلام، اس کا جو ہے عظمت کا احساس کرنے کے لیے فقط میں نے یہ تھوڑی سی جو باتیں ہیں وہ بیان کی ہیں۔ تو اس لیے جو ہمارا مومن عزادار ماتمدار ہے، اسے ان عظمتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور مجالس میں عبادت کی شکل میں نیت کرتے ہوئے کہ جیسے میں عبادت کر رہا ہوں، تمام جو اپنی جو فکر ہے وہ امام حسین کی طرف رکھنا چاہیے، تاکہ امام حسین کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر ہمارے امام ہم سے راضی ہے تو ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہے۔ لہذا عزاداری میں جو عین عبادت ہے، اپنی سوچ، اپنے نظریے کو اور اپنی فکر کو اس میں شامل قطعی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو کچھ شامل بھی کرنا ہے تو جو آپ کے رہبر عظیم ہیں، جن کی آپ تقلید کرتے ہیں، ان تک اپنی بات کو پہنچائیے، ان سے اجازت لیجئے، اور اس کے بعد وہ شریعت کے مطابق جو مناسب سمجھیں گے وہ ہدایت کریں گے۔ لہٰذا عزاداری کو وزاداری اور اپنی من مافق مرضی کے مطابق بنانا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ دین بچانے کے لیے قربانی امام حسین ہے، نہ کہ دین کو برباد کرنے کے لیے، بدعتوں کو عام کرنے کے لیے، شرک کو عام کرنے کے لیے۔ اس طرح کی باتیں اگر عزاداری میں آئیں، جو عبادت اس طرح سے بتائی جا رہی ہے کہ جو حج کی عبادتیں ہیں اور اتنی اہم عبادتیں ہیں، اس سے اس کو جو ہے مثال دی جا رہی ہے، اور ہم اس میں اگر اپنی جہالت بھری حرکتیں شامل کر دیں اور فکر شامل کر دیں تو یہ تماشا ہوگا، نہ اس سے امام راضی ہیں، نہ ہمارا رسول راضی ہے، اور نہ ہمارا اللہ راضی ہے۔ ہم کو فقط راضی رکھنا ہے تو سید و آقا مولا امام حسین کو، اور امام حسین کسی بھی فضول کی غیر شرعی باتوں سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ جو اس وقت سازشیں عزاداری کو بدنام کرنے کی ہو رہی ہیں، اس کا شکار ہم نہ بن جائیں۔ ہم علماء حق کا دامن تھامے رہیں، ان سے وابستہ رہیں، اور ان سے مسائل دریافت کرتے رہیں، بحث کریں، مباحثہ کریں، علمی گفتگو کریں، اور یہ ثابت کریں آپ کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا جو علماء بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اجازت ہے سوال کرنے کی، پوچھنے کی، ہر طرح سے ہمارے علماء سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ عزاداری کے جو دوسرے رسومات ہیں جو لوگ اپنے آپ کرنے لگتے ہیں، اس سے اپنے کو محفوظ کریں، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام حسین کے مشن کو سمجھیں، اس عزاداری کے مقصد کو سمجھیں، امام حسین کی قربانی کو ضائع نہ ہونے دیں، اور اس کو کسی سازش کا شکار نہ ہونے دیں، اور ہم اس کے اعلی کار بن جائیں، ہم اس کے ایجنٹ بن جائیں۔ ہمارے کندھوں پر محبت کے نام پر، جذبات کے نام پر ایسی رسمیں، ایسی رسومات داخل کر دی جائیں کہ جس سے یوں ہی لوگ نفرت کر رہے ہیں اور نفرت پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے ذریعے بھی اور نفرت پھیل جائے کہ دیکھیے جو کہا جاتا تھا وہ ہو رہا ہے عزاداری میں۔ یہ غم ہے، یہ نوحہ ہے، یہ ماتم ہے، یہ رونا ہے، یہ گریہ ہے۔ تو گریہ کے لیے، رونے کے لیے، غم کے لیے، نوحے کے لیے جو چیز ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کو شریعت نے بتایا ہے، ہمارے علماء نے بتایا ہے، ہم اسی کو اپنائیں اور دعا کریں پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لے اور ہماری مغفرت فرما۔ یہی کامیابی ہے کہ ہم
اللہ رسول اور امام کو راضی رکھتے ہوئے عزاداری کریں۔